ناظرین، ہمارے مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں اور خاص طور پر ساؤتھ ایشین کنٹریز سے ہجرت کر کے کینیڈا تشریف لائے ہیں اور وہ یہاں پر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل، خوشحال زندگی اور ترقیات کا قوموں کے ساتھ رہنے کے مزہ لینے کے لیے، اس کی مراعات حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو اس لیول پہ لانے کے لیے اور اپنے بچوں کی زندگی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ ہجرت کرتے ہیں اور یہاں مغربی دنیا میں آ کر آباد ہو جاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں، میں اس تمہید کو طویل نہیں کرنا چاہتا، انہی لوگوں میں سے جو کہ یہاں پر کینیڈا میں رہ رہے تھے، انہوں نے طویل عرصہ یہاں پر گزارا، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے، زیور تعلیم سے انہوں نے ان کو آراستہ کیا اور ایک اپنی گھریلو خانگی مجبوری کی بنا پر وہ دوبارہ پاکستان واپس چلے گئے۔ انہی لوگوں میں سے ہمارے آج کے مہمان ہیں جو ہیں گوہر امروہوی صاحب۔ میں گوہر امروہوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے مہمان شو میں۔ ناظرین، گوہر امروہوی صاحب کے ساتھ آج کی اس گفتگو میں، بات چیت میں جو ہماری معاونت کریں گے ہمیشہ کی طرح، وہ ہمارے کو ہوسٹ ہیں صبیہ خان صاحبہ۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ گوہر امروہوی صاحب، جن کا خاندانی نام جو ہے سید شجاع حیدر ہے اور شاعری تخلص آپ کا گوہر ہے، اور چونکہ تعلق آپ کے آبا کا امروہہ سے ہے، لہٰذا یہ گوہر اپنے دوستوں میں حلقہ علم و ادب میں گوہر امروہوی کہلاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ اب سے کچھ سال پہلے آپ کی والدہ، ہم ناظرین، ہم سب لوگ اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ انہی کے دعاؤں کے زیر اثر ہم لوگ ترقی کرتے ہیں، خوشحالی اور صحت ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ اب سے کچھ سال پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ضعیف والدہ شدید بیمار ہیں اور ان کو نگہداشت کی ضرورت ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پر سب کچھ بسایا چھوڑ کر اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ نے پاکستان ہجرت کی اور وہاں کراچی جا کر انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی، خدمت کی کہ واقعی وہ قابل مثالی خدمت آپ نے کی ہے والدہ کی۔ ہم سب لوگ بہت محبت کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جس جذبے کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، یقیناً ان کی بہت سی دعائیں لی ہیں، اور انہیں دعاؤں کے طفیل ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اور ان کی پوری فیملی جس طرح خوشحالی، طمانینت، صحت اور عزت اور دولت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ یقیناً ان کی والدہ کی دعاؤں کا اثر ہے، نتیجہ ہے۔ دوسری بات میں اور عرض کرتا چلوں آپ کے اپنے مہمان گوہر امروہوی صاحب کے بارے میں، سید شجاع حیدر صاحب کے بارے میں، کہ آپ جیسا کہ ہم لوگ بیشتر لوگوں کو ہوتا ہے کہ دو تین ان کے پاس سٹیزن شپس ہوتے ہیں، نیشنلٹیز ہوتی ہیں، شہریت ہوتی ہے کئی ملکوں کی، جیسے میرے پاس کئی ملکوں کی شہریت ہے۔ اس طریقے سے ہمارے آج کے معزز مہمان سید شجاع حیدر صاحب بھی پاکستانی شہری بھی ہیں، آپ کینیڈین شہری بھی ہیں اور جاپانی شہری بھی ہیں۔ جاپانی شہریت ان کو اعزازی طور پہ دی گئی ہے ان کی خدمات کے، ان کی علمیت کے بنیاد پر۔ اس کے علاوہ آپ جاپانی لینگویج بھی پڑھاتے ہیں پاکستان میں، آپ کا ادارہ قائم ہے، آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ کی اکیڈمی ہے، جو کہ جاپان ہاؤس کے زیر بینر تلے آپ یہ ایک زمانے سے، جب سے آپ پاکستان گئے ہیں، آپ نے چونکہ آپ جاپانی سے واقف ہیں، وہاں کے کلچر سے آپ واقف ہیں، ان کی جو سہولتیں ہیں جو پاکستانیوں کو ملتی ہیں وہاں پر جانے کے بعد اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس سے یہ واقف ہیں چونکہ، تو ان سب کو
اپنے پاکستانی بھائیوں بہنوں کے لیے پہنچانے کے لیے، ان کو منتقل کرنے کے لیے آپ نے وہاں ایک ادارہ قائم کیا جاپان ہاؤس کے بینر تلے. آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا، ایک اکیڈمی قائم کی جس میں آپ جاپانیز زبان لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اپنی عملی زندگی میں ایک بہت اچھے آپ یہ سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں، جس کا مظاہرہ آپ ہر ہفتے میں کئی بار آپ پاکستانی چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف چینل جو ہیں پاکستان کے ٹی وی چینل جو ہیں وہ سیاسی مبصر کی حیثیت سے آپ کو بلاتے ہیں اور ملک کے جو موجودہ حالات کے جو امور ہیں، جو صورتحال ہے، جو پیچ و خم آ رہے ہیں، جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے ہمارے ملک میں سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ بھی نا، اس کے بارے میں آپ کے تجربے سے آپ کی بصارت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک سیاسی مبصر کی حیثیت سے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے. یہ تمام خوبیاں، ان میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان تمام کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ علم پھیلانا تو سب سے بڑا کام انسان کے دنیا میں جو ہے انسان کے لیے وہ لوگوں میں علم پھیلائے، علم کی روشنی لوگوں کو دے. جیسا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اطلب العلم لو کان بالصین، علم حاصل کریں آپ چاہے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. اور یہ چین اور جاپان تک جا پہنچے ہیں. اسی طرح کہا گیا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی علم حاصل کریں پالنے سے لے کے لحد تک، قبر تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آخری سانس تک آپ کو سیکھنا ہے اور اس علم کو دوسروں میں منتقل کرنا ہے. تو ان تمام خوبیوں کے ساتھ اپنی زندگی ماشاءاللہ ایک مثالی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری خوش نصیبی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، چند روز کے لیے پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. تو گوہر امروی صاحب، شجاعت حیدر صاحب، میں نے جیسا کہ اپنے ناظرین کو آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ موجودہ وقت میں آپ جاپانیز اپنے یعنی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، زبان لکھنا پڑھنا اور بولنا سکھا رہے ہیں. تو یہ بتائیے اپنے گوہر صاحب کہ آپ نے جاپان جا کر جاپانی سیکھنے اور سکھانے کا بیڑا ہی کیوں اٹھایا؟ زلفی بھائی، جاپان جس زمانے میں گیا اس زمانے میں ایک جیسے لہر چلی ہوتی ہے، لوگ پاکستان سے کافی لوگ جاپان جا رہے تھے، تو وہاں پر جاپان کا کلچر مجھے اتنا پسند آیا اور وہاں کی لینگویج اتنی میٹھی، اتنی شیریں تھی کہ میں جاپانی زبان کا اور جاپان کے لوگوں کا اسیر ہو گیا. میں نے جاپانی سیکھی، شاید پروردگار نے مجھے صلاحیت دی تھی کہ میں نے بہت جلدی وہ جاپنیز لینگویج سیکھ لی. اور اس کے بعد واپس جب 2 سال بعد پاکستان 87 میں گیا تھا، تو 87 سے لے کے 89 تک 2 سال میں جاپان میں رہا، لینگویج سیکھی، مزدوری کی، پیسے وغیرہ کمائے. 89 میں جب میں واپس آیا تو میں جاپان کونسلیٹ کراچی میں گیا، تو انہوں نے جب مجھ سے بات چیت کی تو کہنے لگے تمہاری جاپانی زبان تو بہت اچھی ہے، ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، تم کیا ٹیچنگ کرو گے یہاں پہ؟ تو میرے لیے اس سے اچھی کیا بات تھی کہ میرا جاپانی زبان سے میرا ایک ناطہ جو ہے دوبارہ جڑ جائے گا. میں نے جاپنیز لینگویج سکھانا شروع کر دی. اور وہ پھر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کے اندر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا میرے اندر تو یہ ٹیلنٹ ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں یار، میں تو واقعی ٹیچر ہوں. تو پھر وہ ٹیچنگ کا سلسلہ پھر رکا نہیں. وہ 9 سال تک میں نے جاپان کونسلیٹ کراچی میں جاپنیز لینگویج پڑھاتا رہا. پھر یہاں 2000 میں کینیڈا مائیگریٹ کر گئے ہم لوگ، تو یہاں پر بھی جاپنیز لینگویج پڑھاتا رہا، انگلش پڑھاتا رہا. اور پھر 2015 میں جب میں واپس پاکستان گیا تو میں نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس وقت جاپانی زبان کی بہت اہمیت ہے، پاکستانیوں کو جاپان جانا چاہیے. جاپان میں بہت زیادہ ملازمت کے، پڑھائی کے بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں، بہت زیادہ مواقع ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے اپنی یوتھ کو، اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کرنا چاہیے. میں نے ایک ادارہ قائم کیا دا جاپان ہاؤس کے نام پہ، جہاں پر نہ صرف یہ کہ جاپنیز لینگویج سکھائی جاتی ہے بلکہ انگلش، چائنیز، فرینچ، جرمن اور اسپینش لینگویج وغیرہ بھی سکھائی جاتی ہے. ہاں، تو یہی میں اگلی بات آپ سے کرنے والا تھا. آپ نے خود ہی فرما دیا کہ کہ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے جاپانیز کے ساتھ ساتھ آپ نے چائنیز زبان کی کلاسیں بھی شروع کر دی ہیں. تو یہ بتائیے، خیر ہم تو اس کے زیر زبر سے بھی واقف نہیں، نہ وہ چاہے جاپانیز ہو چاہے چائنیز ہو، لیکن یہ بتائیے کہ یقیناً اس دونوں زبانوں میں کوئی مماثلت ہے؟ جی زلفی، مماثلت یہ ہے کہ جیسے عربی اور اردو میں مماثلت ہے کہ الفابیٹس جو ہیں وہ سیم ہیں بالکل. اس طرح انگلش میں، اسپینش میں، جرمن میں
انگلش کے الفابیٹس یوز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جیپنیز میں وہی الفابیٹس یا الفابیٹس تو نہیں، ان کو کیریکٹرز کہا جاتا ہے، وہ کیریکٹرز یوز ہوتے ہیں جو چائنیز میں بھی استعمال ہوتے ہیں. سو یہ اور بات ہے کہ چائنیز میں ان کی پروننسیشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے اور جیپنیز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو جیپنیز یا چائنیز میں سے کوئی ایک زبان آتی ہے تو آپ وہ کیریکٹر دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے. تو تقریباً 95% وہی مطلب ہوتا ہے. اچھا آپ نے کہا آپ نے الفابیٹس کے بجائے کریکٹرز کا لفظ استعمال کیا، تو کریکٹرز میں آپ نے کہا کہ نا لیکن اس کا بولنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے کیا وہی اس میں یکسانیت ہے؟ ایگزیکٹلی. ذوالفقار اس کو میں چھوٹی سی مثال اس طرح دوں کہ جیسے فرض کیا میں ایک عام سے مثال دیتا ہوں، میرے ذہن میں ایک دم جو آ رہے وہ میں کہوں گا چوہا ہے. چوہے کو جاپانیز میں کیا کہتے ہیں اور چائنیز میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے بالکل ایسا ہے جیسے کہ میں لکھوں زلفی بھائی، اگر میں انگلش میں لکھتا ہوں اردو پڑھنے والے کو نہیں پتا کیا لکھا. ٹھیک ہے. میں ہندی میں لکھوں زلفی بھائی، انگریزی والے کو اردو والے کو نہیں پتا کیا لکھا ہے. لیکن اگر میں چوہے کی تصویر بنا دوں تو اب چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، چاہے وہ ہندی بولنے والا ہو، چاہے انگلش بولنے والا ہو، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ جو کہ ہماری ابتدائی زبان ہے. آپ دیکھیں نا وہ اجنتا کے غاروں میں جا کے دیکھیں یا آپ قاہرہ میں جا کے احرام مصر کی جو لوح ہیں اس پر نقش ہیں، وہ تصویری زبان ہے، اس میں کوئی حروف وغیرہ آپ کو کوئی نہیں ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ابتدا میں پتھر کے زمانے میں ہم لوگ لکھنے جو پڑھنا شروع کیا ہے وہ تصویروں کے ذریعے کیا ہے. رائٹ جی ایگزیکٹلی. لیکن ہندی میں بھی تو ہے کہ ہندی جو ہے وہ بھی تقریباً ویسے ہی لگتی ہے، وہ چائنیز کی طرح جاپانیز کی طرح. لیکن جاپانیز جو ہے وہ ذرا تھوڑا کم اس کے ہوتے ہیں، لیکن جو چائنا کے ہیں وہ بہت زیادہ یہ لوگ اوپر سے نیچے کے لکھتے ہیں، اور ہندی میں مطلب بائیں سے دائیں کو لکھی جاتی ہے. دوسرا ہندی ہو، اردو ہو، انگلش ہو، یہ الفابیٹ سے ورڈ بنتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے پہاڑ کہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں پے ہے الف ڑے کو ملا کے پہاڑ لکھوں گا. جبکہ چائنیز میں اور جیپنیز میں پہاڑ کی تصویر بنا دوں، اس کو دیکھتے آپ نے کہا پہاڑ. یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہے تو آسان ہے، اور اگر آپ کو شوق نہیں ہے مگر ظاہری میں تو تصویر اس میں کوئی نظر سے بھائی لکیروں کے آڑی ترچی تصویر تو وہاں کوئی نظر نہیں آتی. وہ اصل میں تصویر شروع میں تصویر بنائی انہوں نے، پھر اس کو ہوتے ہوتے ڈیولپ ہوتے اب وہ ایسا ہو گیا کہ جس کو پتا ہے اسی کو پتا ہے. لکیریں اچھی بنا دی ہیں، اس کے لیے کریکٹرز بنا دیا. کریکٹرز بنا دی. یہ تو پوری سٹوری ہو سکتی ہے، اس طرح ایک پوری سٹوری آپ لکھ سکتے ہیں نا تصویروں کے ذریعے. بالکل. تو جس کو دلچسپی ہے تھوڑا آرٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز اور جیپنیز لینگویج کے علاوہ ایک آرٹ ہے. اس میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو اتنی مزیدار لینگویج ہے کہ آپ اس کو. لیکن آپ ان کی زندگی مطلب چائنا اور جاپان کی کیا آپ اس میں ڈفرینٹ سمجھتے ہیں ان کی لائف اسٹائل میں یا کیا؟ چائنیز جو ہے وہ بہت کھلے دل کے بے تکلف لوگ اور شور شرابہ کرنے والے ہلہ گلا زندہ دل کے، وہ لوگ نہایت خاموش طبیعت، سیدھے سادے، بااخلاق، بردبار. ویری گڈ. بردبار صحیح لفظ ہے ان کے لیے. بہت بردبار، بہت محتاط، کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو جائے، میرے زور سے بولنے سے کوئی آس پڑوس کا کوئی ڈسٹرب نہ ہو جائے. لیکن جاپان کی جو لائف ہے وہ بڑی سیٹ ہے ان کی. اور مجھے یہ بڑا جب یہ کرونا کا ہوا تھا کہ وہ ماسک کا، تو کہ جاپان میں کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ لوگ تو ویسے بھی عادی ہیں کہ وہ اگر ہجوم میں والی جگہ پر جاتے ہیں تو وہ ماسک لگاتے ہیں. یہ ان کا اسٹائل ہے، یہ تو ان کو جلدی وہاں سے. میری ابھی ایک جیپنیز اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی، ان سے انگلش پڑھتا ہے، تو میں نے کہا یہ جو ہم ماسک لگاتے ہیں اس سے تو ہماری صحت خراب ہو رہی ہے کہ ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں وہی دوبارہ ہمارے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے. تو کہنا یہ جو ہم ماسک لگاتے ہیں یہ اپنے لیے نہیں لگاتے کہ دوسروں کے لیے سیفٹی. تو یہ جاپانی کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جاپانی اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے کہ بھلے مجھے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑ جائے، دوسرے کو جو ہے ڈسٹربنس نہ ہو. تو اس لیے جب آپ جاپان جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لوگ بڑے ریزرو ہیں، بڑے خاموش ہیں. وہ خاموشی اور ریزرو صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس کے لوگ، بلکہ وہ اگر جیسے کہیں آپ جا رہے ہیں کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں اور کوئی لوگ اگر زور سے بولیں تو وہ ایک عجیب دکھتے ہیں کہ بڑا احمق سا، مطلب وہ احمقانہ نظروں سے دکھتے ہیں کہ بڑا. دیکھیں نا یہ چیز دیکھیں نا، اس سلسلے میں جاپانیز کے بارے میں عرض کروں جس کی مثال میں اپنے جرمنز کی دوں گا کہ جرمن قوم نے کہ 2 عالمی جنگیں لڑیں، 2 ورلڈ وار انہوں نے لڑی، بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے. خاص طور پہ جو جرمنی ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا ہٹلر کے زمانے میں. انہوں نے کتنی جفا کشی کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ، کتنی حب الوطنی کے ساتھ انہوں نے اپنی کنٹری کو، اپنے ملک کو دوبارہ
کھڑا کر دے, دنیا کے یورپ کے بڑے ملکوں میں شامل انہوں نے کر دیا ہے. اسی طریقے سے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے بمباری کی بمبارمنٹ کی ہے نا, تو انہوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا. وہ ابتدائی دن تھے. اس قوم نے اس چیز کو بھلا کے, اس کو فراموش کر کے اتنی ترقی کی, اتنی ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کی ہے کہ آج وہ امریکہ کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جاپانیز مصنوعات جو ہوتی ہیں, خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہوتی ہیں, الیکٹرانکس کی جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ مطلب بہتر سے بڑی سے بڑی قیمت پہ فروخت کی جاتی ہیں, اور لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں, اس کی ساخت پر, اس کی صنعت گری پر. اس کے علاوہ میں تو بار بار جا کے دیکھ چکا ہوں, میں چونکہ میں وزٹ کرتا ہوں ٹوکیو یونیورسٹی میں, وزٹنگ پروفیسر ہوں, میں جا کے دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ قوم اتنی مخلص ہے, اتنی سادہ ہے, اور اتنی ایماندار ہے, اور اتنی سیدھی سادی ہے. اتنا بھول پن یقین کریں ان کے چہروں سے برستا ہے. مکاری کسی کے چہرے پر نظر نہیں آتی, صفاقی کسی کے چہرے پر نظر نہیں آتی. نہایت صفائی پسند ہے, نہایت پرسکون قوم ہے. یعنی اس سے زیادہ پرسکون قوم میں نے دیکھی نہیں ہے دنیا میں, کہ جو لوگ جس سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ وہ سارے کام خاموشی کے ساتھ, بغیر بابیلا مچائے, بغیر چرچا کیے, خاموشی کے ساتھ جتنی ترقی وہ کر رہے ہیں, اور جتنی ٹیکنالوجی کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, الیکٹرانکس میں جنہوں نے نمبر 1 پہ آ گئے ہیں, وہ انہی کا حق ہے, وہ انہی کا حصہ ہے, وہ انہی کی محنت و خلوص کا نتیجہ ہے. ہمیں یقیناً اس چیز سے ان لوگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو آج کا ہم نے اپنے ملکوں میں تباہی بربادی پیدا کی ہوئی ہے, صفاقی پیدا کی ہوئی ہے. ہم نے اپنے ملکوں میں لوٹ مار جو مچائی ہوئی ہے, گندی سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں, لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے, تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں, جبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین, ہم اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں. اس کے بعد اس پروگرام کے دوسرے حصے میں گور امروی صاحب سے ان کی شاعری سنیں گے اور علم و ادب کے بارے میں گفتگو ہوں گی. سو لیٹ اس ٹیک اے بریک.